بڑی آپ نے تھوڑے وقت میں ساری چیزوں کو سم اپ کر دیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر تھی۔ مولا علی علیہ السلام کی وراثت کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ملتی ہے؟ یہ مطلب ان کی کیا کہہ لیں گے زمین جائیداد یا کیا چھوڑ کے گئے یا کس طرح اس کا ہوا، جس طرح رسول پاک کی بھی وراثت کے بارے میں سنتے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے؟ جی، امام علی علیہ السلام کی کوئی جو وراثت نہیں تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی ان کے پاس مال ہوتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ امام حسن نے خطبہ دیا، کہا کہ میرے بابا کی کوئی وراثت نہیں تھی، 300 درہم صرف تھے ہمارے پاس، وہ بھی چاہتے تھے کہ اس سے کوئی کام کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ کچھ دنوں میں آئندہ کوئی ان کو کام پیش تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے استعمال کرنے تھے، اور انہوں نے کوئی جو ہے وراثت نہیں چھوڑی۔ وراثت ان کی تھی، ان کے بابا سے انہیں ملی، بابا ان کی مکہ کے انچارج تھے، سردار تھے، لیکن انہوں نے غریبوں میں مسکینوں میں ساری چیزیں وراثت تقسیم کر دی۔ یہ بھی جو کہا جاتا ہے نا مولا علی یہودی کی باغ میں کام کرتے تھے، یہ کام غریبوں کے لیے یتیموں کے لیے کرتے تھے، جو اس سے حاصل ہوتا تھا وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے، کس میں؟ غریبوں مسکینوں۔ ٹھیک مولانا صاحب، یہ جو انه سأل عن فضل شهر رمضان وفضل الصلاة فيه وان قال صلى في ليلة 27 من شهر رمضان 4 ركعات بفاتحة الكتاب مرة وتبارك الذي بيده الملك فإن لم يحفظ تبارك ف15 مرة قل هو الله أحد غفر له ولوالديه۔ امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ 27 رمضان کو جو آدمی 4 رکعت نماز پڑھے اور اس میں سورہ حمد ایک دفعہ پڑھے، اور اس کے علاوہ 4 دفعہ سورہ حمد پڑھے، اور اس کے علاوہ یہ سورت پڑھے تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے، تو خداوند تعالیٰ اس کی گناہ بھی معاف کر دے گا اور اس کے والدین کی گناہ بھی معاف کر دے گا۔ پھر امام زین العابدین سے روایت ہے کہ یہ 27 رمضان کی رات کو اگر یہ دعا پڑھیں، اللہم ارزقنی تجافی عن دار الغرور والانابہ الی دار الخلود والاستداد للموت قبل حلول الفوت، یہ دعا پڑھیں۔ پھر پیغمبر سے منقول ہے کہ آپ یہ 27 رمضان کی رات کو یہ پڑھیں کہ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ایک لمبی دعا پیغمبر کی طرف سے نقل ہوئی ہے، اور یہ ساری روایتیں شیعہ منابع میں، شیعہ مصادر میں، شیعہ ماخذ میں چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ لہذا ہم بغیر کسی بنیاد کے اپنی طرف سے جو ہے نہ دشمنان اہل بیت کی جو ہے وہ ان کی جو برے کام اپنی طرف سے گھڑ نہیں سکتے، اتنے زیادہ ہیں تو ضرورت ہی نہیں گھڑنے کی۔ اہل بیت کے دشمنوں کے جو برے کارنامے اتنے حد سے زیادہ ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے گھڑیں ہم، ٹھیک ہے، کہ اپنی طرف سے بیان کریں، یا فضائل میں ہمارے پاس کمی نہیں ہے اہل بیت کے کہ ہم ان کے لیے فضائل گھڑنے کی ضرورت ہے، بلکہ کیا کریں گے، فضائل گھڑیں گے تو فضائل کم کر دیں گے ہم، کیونکہ ہم جو فضیلت گھڑیں گے ابھی تو اپنے ذہن کے مطابق گھڑیں گے، جو فضیلت قرآن نے بیان کی ہے وہ بالاتر ہے، جو پیغمبر کی زبان سے ہوئی ہے ایک جو ہے وہ اچھی زبان سے ہوئی ہے، بہتر زبان سے، وہ بالاتر ہے، وہ بہتر ہے، ہم گھڑیں گے تو معاملہ جو ہے وہ خراب کریں گے۔ یہ مولانا صاحب نے یہ اپنی طرف سے وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں جی وہ کیا ہے کٹا چھوڑا ہے جی، تو یہ صحیح نہیں ہے جی کہ اس طرف کی اپنی طرف سے آدمی گڑ لے۔ بعض کو لوگ ایسے ہیں نا، جب علم نہیں ہوتا ان کے پاس نا تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ نیا ایک شوشہ چھوڑیں، اور پھر بعض کا یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت اتنے گر گئے ہیں نا کہ ہمارے لوگوں کو اپیل بھی کر جاتی ہے یہ چیز سے۔ 27 کو بلکہ تمام راتوں کو منائیں، اور یہ مسلم ہے کہ ہمارے یہاں کہ آج اگر کسی اہل بیت میں کسی شخصیت کی شہادت ہوئی ہے نا تو ہم آج شہادت کو منائیں گے، کل ولادت ہوئی ہے وہ ولادت کو منائیں گے ہم۔ فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مولا علی کی شہادت 21 کو ہوئی ہے، 27 کو متبرک رات ہے، برکت والی رات ہے، اس کو منانے میں کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ اب ہم تو نہ اس طرح کریں جس طرح اہل سنت کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ وہ کسی نے ایک سنی عالم دین سے سوال کیا کہ بتائیں کہ سجدے میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے بند ہونی چاہیے، تو اس کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی، قرآن کی آیت نہیں تھی کو بیان کرتا، اس نے کہا جاؤ شیعوں کو دیکھو، اگر وہ کھول رہے ہیں تم بند کر دو،
وہ اگر بند کر رہے ہیں تو تم کھول دو جی. ہم نے اس طرح نہیں کرنا کہ سنیوں کو دیکھ کر کے وہ اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم نے الٹا کرنا نہیں. ہم نے نہ سنی کو دیکھنا ہے نہ کسی اور کو دیکھنا ہے, ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے اور حدیث کو دیکھنا ہے, آئمہ کے فرمان کو دیکھنا ہے. آئمہ نے کہا کہ آج شہادت ہے تو آج شہادت منائیں گے, کل کا ولادت ہے تو کل جو ہے ولادت منائیں گے. دیکھیں نا, شریعت کو ہم نے ماننا. ہم نہیں کرتے 9 ربیع الاول کو, غروب سے پہلے تک ہم خوشی مناتے رہتے ہیں 10 جو ہے وہ ربیع الاول کی, ٹھیک ہے جی, سوری 8 اور 9 کے درمیان. تو فوراً جب غروب ہوتا ہے تو وہاں ہم فوراً کیا کرتے ہیں, 8 کو ہم غم مناتے ہیں, فوراً اس کے بعد خوشی منانا شروع کرتے ہیں. بس خوشی بھی منانی چاہیے, غم بھی منانا چاہیے. اور یہ جو جھوٹی روایتیں گڑی جاتی ہیں یا گڑی گئی ہیں, ان پر جو ہے کان نہیں دھرنا چاہیے. یہ روایتیں جو گڑی گڑنے والا سلسلہ نہیں رکا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے, کسی دین کو ثابت کرنے کے لیے روایت گاڑ دیتے تھے, کسی جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے روایت گاڑ لیتے تھے, اپنا سودا پیاز ٹماٹر آلو بیچنے کے لیے روایت گاڑ دیتے تھے, اپنی دعائی معجون ہینگ پھٹکڑی بیچنے کے لیے دعائیں جو ہے حدیثیں اور روایتیں گڑ لیتے تھے. ٹھیک ہے, اب ایک روایت بنا لی خواہ مخواہ کہ جی رمضان کے شروع میں چہرے پر الگ کے گلاب ملیں تو سارا سال عزت ملے گی, وہ عزت کارناموں سے ملے گی, اس زبان سے ملے گی, خدا کی بارگاہ میں جھکنے سے ملے گی. ارق گلاب سے عزت ملتی ہوتی تو پھر تو بڑا آسان کام تھا. سارا ساتھ بد اخلاقی کریں, کرپشن کریں, لوٹ مار کریں, رمضان میں آ کر ارق گلاب چہرے پر مل رہے ہیں تو سارا مسئلہ پاک. یہ جو ظالم آدمی نے ارق گلاب بیچنے کے لیے روایت گڑھ لی ہے, مومنوں نے جو ہے شروع کر دی. یہاں بھی ایک دو دیکھا جمن حسینی میں ارق گلاب مل رہے تھے رمضان کے شروع میں. میں نے کہا اللہ کا ارق گلاب نہ ملو, ٹھیک ہے, اپنے کارنامے ٹھیک کرو, سود کم کھاؤ, شراب کی دکانیں بند کرو, ٹھیک ہے جی. ارق گلاب سے معاملہ جو ہے حل ہونے والا نہیں ہے. بس اسلام کی مصیبت ابھی بھی چلتی آ رہی ہے. لوگوں نے جو ہے ابھی بھی سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے, اپنی جو ہے دوائی دکان سودا جو ہے وہ بیچنے کے لیے, پھٹکڑی اور وہ کیا کہتے ہیں وہ جو میدے کے لیے جو استعمال ہوتی ہے جی, پھکی بیچنے کے لیے معاملہ جو آگے بڑھ رہا ہے. یہ اور کوئی سوال ہے؟ معذرت چاہتے ہیں, لمبا جواب ہو گیا. جی 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 مولانا صاحب, سوال یہ تھا کہ اصل میں نا وائف افطاری. کوئی سوال نہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال تھا, رمضان کے مہینے میں ورزش کرنا, واک کرنا, ٹریننگ کرنا, یہ کیسا ہے, کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے یا اس کا احتیاط کرنی چاہیے, یا اس کو ہم کس ٹائم پہ کرنا چاہیے, افطار سے پہلے بعد میں؟ یہ مولانا صاحب رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی جو ہے وہ ایکسرسائز کا تو کرنا اچھا ہے. اور اس میں مین اصول وہ روزہ ہے یا نہیں بھی ہے, وہ اس میں یہی کرنا چاہیے کہ کیا کہتے ہیں نارویجن اس میں کہ ڈاگس فارم جو آپ کی اس دن کی ہر بندہ ظاہر ہے ایک طرح انرجی لیول نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگوں کا کسی دن اپنا زیادہ آپ اچھا فیل کر رہے ہیں, کسی دن آپ کو انرجی ذرا کم فیل ہو رہی ہے. تو آپ نے اس دن کی جو انرجی لیول ہے اس کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا, اور رمضان میں روزے کے دنوں میں یہ زیادہ ضروری ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو ضرور کرنی چاہیے. انٹینسٹی اس کی ذرا کم رکھنی چاہیے عام حالات سے, کہ اگر آپ 1 گھنٹہ ورزش کر سکتے ہیں یا کوئی زیادہ ہائی انٹینسٹی کی جاگنگ یا تیز رفتار سے چلنا آپ گھنٹہ کر لیتے ہیں تو تھوڑا کم مقدار کرنی چاہیے. اور ٹائمنگ کے حوالے سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو افطاری سے تھوڑا سا پہلے کیا جائے, تاکہ دن کا زیادہ حصہ اور روزے کا زیادہ حصہ گزر چکا ہو. اور پھر یہ کہ اگر زیادہ پسینہ بھی آئے گا اور اس سے آدمی جو ایگزاسٹ ہوتا ہے, پھر فوراً بعد آپ افطاری کر سکتے ہیں. تو افطاری سے جو 2 گھنٹے پہلے کا ٹائم ہے وہ مقرر کر لیں, اس کی مقدار ذرا کم ہونی چاہیے. اور آپ کو ایکسرسائز سے پہلے جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ میری مطلب اتنی انرجی ہے کہ میں کر پاؤں گا, تو پھر وہ کرنی چاہیے. اور ہفتے میں 3 دفعہ کافی ہے, روزانہ ضرورت نہیں ہے.
خاص طور پہ روزوں کے دنوں۔ جی تو اس میں سے سب سے اچھی ورزش کون سی ہے رمضان میں؟ مولانا صاحب ورزش جو ہے وہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ایک تو اپنی پسندیدگی ناپسندیدگی بھی اس میں ہوتی ہے، کوئی کسی قسم کی ایکسرسائز آپ کو کر کے مزہ آتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ اس میں بوریت ہوتی ہے، تو وہ کافی انڈیویجول ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ کچھ ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں، اگر گھٹنوں کا مسئلہ ہے تو آدمی وہ چلنے میں یا دوڑنے میں وہ اس کو پھر تکلیف ہوگی، تو ایکسرسائز تھوڑی سی اپنی پسند اور ہیلتھ کے حساب سے دیکھنی چاہیے۔ سائیکلنگ ہے جس میں تھوڑا سا آدمی کو ایگزرشن بھی اتنی بہت زیادہ نہیں ہوتی اور اتنی بورنگ بھی نہیں ہوتی۔ ونٹر اگر نہیں ہے تو اچھا موسم ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، تو ادروائز ایکسرسائز کا انتخاب جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی ان چیزوں کو جو میں نے ذکر کیا اس کو دیکھتے ہوئے انسان کر سکتا کرنا چاہیے۔ تو کوئی ایسا بہت مطلب روزے رمضان کے حوالے سے کہنا مشکل ہے کہ کون سی اچھی ہے کون سی خراب، وہ کافی انڈیویجول ہے یہ۔ یہ ایک اور سوال ہے، اس سے ایک اور معذرت چاہتا ہوں آپ سے سوال کر جا رہے ہیں، آیا جو بھوک سے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے؟ اس کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ یہ روزہ رمضان میں ہم بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے، اس سے تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، وہ ایک نیچرل اس کا پارٹ ہے جی، جب بھوک ہے جسم میں پانی کی بھی کمی ہے تو اس سے تھکاوٹ کا احساس، تھوڑا کنسنٹریشن کا کم ہونا، تھوڑا سا سائیکولوجیکل امپیکٹ جو ہوتا ہے تھوڑا سا آدمی اس میں کیا کہنا چاہیے جسے چڑچڑا پانی یا تھوڑا سا وہ بھی ہو سکتا ہے، تو انہی چیزوں کو پھر برداشت کرنا اور کنٹرول رکھنا اور نارمل پرفارم کرنا وہی روزے دار کا امتحان بھی ہے، تو یہ اس میں تھکاوٹ ایک نیچرل اس کا حصہ ہے جی۔ خدا تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ایک دفعہ پھر دعا کر لیتے ہیں۔ خدایا ہماری قلیل سے عبادت قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تو عید نزدیک آ رہی ہے، یا اللہ جو اعمال ہیں وہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو عید قریب آ گئی ہے اس کی عیدی ہمیں عطا فرما، گناہوں کی بخشش کے لیے استغفار کے ذریعے۔ یا اللہ جو مریض ہیں شفاء کاملہ وعیلہ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، بے روزگار افراد کو بعزت روزگار عطا فرما، مقروضوں کا قرض غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ آخر میں اس گروپ میں یا اس کے علاوہ جو مومنین بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے 5 دفعہ اس آیت کی تلاوت کریں اور دعا بھی کریں، اس کے بعد شفا یابی کے لیے اپنے دل پر بھی پھونکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب مضطر اذا دعاه یکشف السوء، 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 اما یجیب مضطر اذا دعاه یکشف السوء۔ خدایا جو مومنین بیمار ہیں شفا کاملہ وعیلہ عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ وعیلہ عطا فرما۔ بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، بی بی زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، بی بی سکینہ کے جلے ہوئے دامن کا واسطہ، بی بی فاطمہ زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ، انہیں شفا کاملہ وعیلہ عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنا، صحت آپ کی تمہاری طرف سے ہے، اس کے علاوہ شفا آپ کی طرف سے ہے۔ خدایا تمام جو مومنین کسی بیماری میں کسی مشکلات میں گرفتار ہیں ان کو شفا کاملہ وعیلہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع اخلاص سے والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں آخر میں، جہاں تک ہو سکے نا، ممکن ہو، ہمیں اہل سنت کے قریب جانا چاہیے اور زیادہ پوائنٹ قریب جانے کے ڈھونڈنے چاہیے، دور جانے کے نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ ہاں جہاں مجبور ہیں، جہاں شرعی مسئلہ ہے، جہاں قرآن کی آیت واضح ہے، جہاں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، مثال طور وضو میں ہم نے قرآن کی آیت کے لیے مذہب وہ دھو رہے ہیں، اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے، لیکن یہ اپنی طرف سے وہ مسئلہ نہ بنائیں کہ سنی کیا کر رہے ہیں ہم نے اس کو الٹ کرنا ہے، یہ صحیح نہیں۔ جی بہت اچھا پیغام بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ عید ہوگی، ورکنگ ڈیز میں آ رہی ہے، تو ویکینڈ پہ شاید زیادہ تر لوگوں کا کوئی مطلب پروگرام ہے سننے میں، ایک فیملی گیدرنگ، تو اگلے ہفتے کے پروگرام کے حوالے سے کنفرم کرنا۔ اگلے ہفتے ہم چھٹی کر لیتے ہیں، اس سے نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے ہم عید سے متعلق بات چیت کریں گے، عید کیا ہے اور یہ کب سے شروع ہوئی ہے اور حدیث و قرآن کی آیات کیا کہہ رہی ہیں اس کے بارے میں۔
ٹھیک ہے جی، اوکے جی، جی بہت شکریہ قبلہ، جزاک اللہ جی، بہت اچھا جزاک بیان اللہ تھا ماشاء اللہ، جزاک اللہ خدا حافظ، السلام علیکم۔ اللہ۔ کی تیاری کر رہی ہوں کچن میں، ان کا سوال تھا کہ نماز کے دوران آنکھیں بند ہونی چاہیے یا کھلی ہونی چاہیے؟